بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں اس وقت بڑے سخت حالات ہیں۔ ان حالات کے پیچھے جو سارے کا سارا دار و مدار ہے وہ ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، دودھ بیچتا تھا، یہ دودھیوں کا کام کرتا تھا۔ تو اس نے گھر میں ایک کتا رکھا ہوا تھا۔ جب وہ دودھ بیچنے کے لیے شہر کی طرف جاتا تھا تو کتا اس کے گھر کی رکھوالی کرتا تھا، اور جب وہ واپسی آتا تھا تو راستے سے گوشت کا ٹکڑا اور کچھ جو کتے کی مرغوب غذائیں ہیں وہ لے کے آتا اور اسے آ کے ڈالتا تھا۔ کہ ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کتے کے دل میں خیال آیا کہ میں کیا ادھر اندر ہی اندر گھس کے بیٹھا ہوا ہوں، نہ کوئی میں دنیا دیکھتا ہوں، نہ مجھے کوئی اور کوئی کسی حوالے سے مجھے باہر کی دنیا کا پتہ ہے۔ تو اس نے یہ نیت کی کہ میں باہر جاتا ہوں، کہیں گھومتا پھرتا ہوں، اس مالک کو ایویں پیچھے لگ کے ایک دو ٹکڑے گوشت کے روزانہ کھا کے میں گزارا کر رہا ہوں، اور تھوڑا سا یہ میرے لیے دودھ رکھتا ہے اور یہ وہ۔ تو اس چکر میں جب وہ بندہ جو ہے دودھ لے کے نکلا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل کھڑا ہوا۔ تو جب وہ بندہ جو ہے چلا گیا آگے اپنے کام میں، تو یہ بھی شہر میں داخل ہو گیا، کتا بھی۔ تو اس نے جب ایک گلی میں دیکھا ایک بابا جی جا رہے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر جانے لگا کہ ان کے گھر میں جاتے ہیں۔ تو بابا جی نے دیکھا کہ کوئی آوارہ کتا ہے میرے پیچھے آ رہا ہے، تو بابا جی نے اس کو بھگا دیا مار کے۔ تو تھوڑی دور ایسے دیکھا تو ایک اور نوجوان شخص تھا، اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ چلو وہ تو بزرگ تھے، پرانے آدمی تھے، یہ نیا بندہ ہے مجھے ساتھ لے جائے گا۔ پھر ساتھ لے اس کے چلتے چلتے جب وہ گھر میں داخل ہونے لگا، اس نے بھی سوچا کہ یہ کوئی آوارہ کتا ہے جو میرے گھر میں آنا چاہ رہا ہے، تو اس نے بھی مار کٹائی کر دی۔ اب یہ گلی میں اس اگلی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ 3-4 کتے کھڑے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلو یہ تو اپنی نسل ہے، اپنے ساتھی ہیں، تو ان کے پاس چلتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں، بھوک بھی اس وقت اس کو لگی ہوئی تھی۔ تو وہ کتوں نے جب دیکھا کہ یہ کوئی آوارہ کتا ہے ہمارے علاقے میں آیا ہوا ہے، تو وہ 3-4 نے مل کے اس کی خوب دھلائی کی، خوب اس کی پٹائی ہوئی۔ تو جب وہ تھک ہار کے جو ہے پیچھے نکلا نا، تو اس کو پریشانی ہوئی کہ میں کدھر آ گیا۔ تو اس کے اوپر جو حالات پیدا ہوئے نا، بیسیکلی وہ حالات پیدا ہوئے اس کو اپنے مالک کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر وہ مالک کے پاس رہتا تھا تو مالک اس کا خیال رکھتا تھا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی گرمی سردی کا خیال رکھتا تھا۔ جب اس نے سوچا کہ میں اپنے مالک کو چھوڑ کے کہیں اور کوئی در ڈھونڈوں، تو اس کے اوپر حالات آ گئے، پریشانیاں آ گئی۔ سیم اسی طرح جو آج دنیا کے اوپر خاص کر جو مسلمان کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں نا، وہ اصل میں اس نے اپنے مالک کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ جب سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کتنی خوبصورت باتیں ہمارے بڑوں نے سمجھائی ہیں کہ یہ چھٹی صدی میں جو 571 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو 7ویں صدی میں جو 610 15 20 اس ایریے میں نبوت کا زمانہ نبوت تھا، 632 33 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو یہ جو 7ویں صدی تھی، اس میں پھر مسلمانوں کا ایک عروج کا زمانہ شروع ہوا، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت بڑی طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ماتحت ہو گئیں۔ جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں وہ زمین بوس ہو گئیں اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں۔ ان کا مال دولت سب کچھ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، خلافت قائم ہو گئی۔ اب اسی طرح آگے جو ادوار ہیں ان میں یہ جو 7ویں صدی ہے اس میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی، بہت زیادہ مسلمان جو ہے دنیا میں قابض ہوئے، مطلب قبضہ کر لیا، فتوحات ہوئیں، خلافت قائم ہوئی۔ 8ویں ہجری میں یہ کوئی 810 815، اب ہمیں پتہ ہے 710 712، یہ اس میں یہ ہمارے خطے میں بھی سندھ کے علاقے میں محمد بن قاسم آئے، اور اس طرح پوری دنیا میں مختلف علاقوں میں مسلمان جو ہیں وہ پہنچے۔ تو تقریباً اس وقت سمجھیں تو
80% یا 70-80% جو ہے دنیا جو تھی اس کے اوپر یہ اسلام کا جو پیغام تھا یہ پہنچ چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے ساتھ مدد تھی وہ بھی بڑی اعلیٰ درجے کی تھی۔ تو بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہی اس دور میں 8ویں صدی میں یہ 725-730 کے قریب، آج سے 1300 سال پہلے، جس وقت صحابہ کے بعد تابعین کرام کا زمانہ تھا اور فتوحات اور علاقے جو ہے وہ تھوڑی سی تعداد کے ساتھ بہت بڑے بڑے علاقے اور بڑی سپر پاورز کو زیر کر لیا جاتا تھا، تو جو عیسائیوں کا بڑا مرکز ہے روم، اٹلی کے اندر جو ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ جو اس وقت کا پوپ تھا، بڑا تھا، پادری تھا، تو اس نے سارے عیسائیوں کو جمع کیا اور اس نے ایک سوال سب کے سامنے رکھا کہ یہ جو آج کل مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، یہ تھوڑی سی تعداد میں ہوتے ہیں اور بہت بڑے لشکر کو یہ زیر کر دیتے ہیں اور ان پر غالب آ جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت جو اس جو میٹنگ میں شامل پادری تھے، جو پوری دنیا سے منگوائے گئے تھے، بلائے گئے تھے، تو انہوں نے اسی طرح جس طرح آج ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ مسلمانوں میں اتفاق کی کمی ہے، مسلمانوں میں وسائل کی کمی ہے، مسلمانوں میں اس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں۔ تو اس وقت جو کرسچینز تھے، عیسائی تھے، انہوں نے، پادری تھے، انہوں نے اس بڑے پوپ کو یہی باتیں بتانا شروع کر دیں، یہی کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے اصل میں اتفاق نہیں ہے، ہمارے وسائل جو ہیں وہ صحیح استعمال نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ ساروں کی باتیں سنتا رہا۔ تو اس وقت اس نے ساروں کی باتیں سننے کے بعد کہا کہ یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں یہ بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ بتائیں کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل بات جو ہے اس سارے معاملے کے پیچھے یہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ بہت مضبوط ہے، اور یہ دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ان کا منتہا اور ان کا مقصد آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی میں یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو لے کے چل رہے ہیں، اور جو ان کو ان کے نبی نے طریقہ دیا ہے اس کے اوپر یہ چل رہے ہیں۔ جب تک یہ اس نظام پر چلتے رہیں گے تب تک تم چاہے کروڑوں کی تعداد میں بھی ہوگے اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے تو یہ تم پر غالب آتے رہیں گے۔ اگر تم ان پر غلبہ چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں ان کے دل میں دنیا کی اہمیت پیدا کرنی پڑے گی، اور مال، زر، زمین، یہ جو چیزیں ہیں، دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ ان کے دلوں کے اوپر بھرنی پڑیں گی۔ ان کا تعلق ان کے مالک سے کٹ جائے گا، چونکہ یہ جہاں جاتے ہیں تو یہ اللہ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی بات مان لو، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ زندگی دیا ہے اس کے اوپر آ جاؤ۔ تو جب یہ دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت کے اوپر ان کا اور ہمارا مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ مقابلہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا ہم سے ہو جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے مقابلے کے اللہ کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکتا۔ تو یہ بات جب اس نے کہی تو اس نے کہا کہ یہ مسلمان چاہے سینکڑوں ہوں اور تم ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں بھی ہو تو یہ تم پر غالب آتے رہیں گے۔ یہ صرف اور صرف اس وقت تم سے مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے، جس وقت ان کا تعلق تم اللہ کی ذات عالی سے توڑ دو گے۔ اور اللہ کی ذات عالی سے تعلق کب ٹوٹے گا؟ جب یہ دنیا کو بڑی چیز سمجھیں گے اور مال، دولت اور اس چکر میں یہ پڑ جائیں گے۔ تو آج بیسیکلی جیسے میں نے پہلے مثال دی وہ دودھ والے بندے کی، اور اب یہ مثال جو ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ 8ویں صدی کا واقعہ ہے۔ تو پھر وہی ہوا کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ دنیا پرستی کو اتارا گیا۔ اب دنیا پرستی اس قدر بڑی کہ پھر مسلمان بھی دنیا کا ہو کے رہ گیا۔ وہ ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کافر کی دنیا میں، کافر کی جنت میں بھیجا تھا تاکہ یہ کافر کی جنت سے کافر کو اپنی جنت میں لے جائے، لیکن یہ تو مسلمان جو ہے یہ تو کافر کی جنت کو ہی اپنی جنت سمجھ کے بیٹھ گیا اور اس دھوکے میں چلا گیا، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور یہ تو حدیث قدسی بھی ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، نہ ماننے والے کو، ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر ہمیں مسلمانوں کے ضعف ایمان کا خیال نہ ہوتا تو ہم دنیا میں کافروں کو، نہ ماننے والوں کو اتنے وسائل دیتے کہ ان کے گھر اور ان کی گاڑیاں اور ان کی ساری چیزیں سونے اور چاندی کی ہوتی،
ان کے بنگلے سونے اور چاندی کے ہوتے، حتیٰ کہ ان کے گھروں میں لگی ہوئی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوتی، اور ان کے کھانے پینے کے برتن بھی سونے اور چاندی کے ہوتے. لیکن ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ جو ہمارے ماننے والے ہیں یہ بھی اس بہکاوے میں آ کے اس طرف نکل جائیں گے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا. تو آج جتنے بھی دنیا میں حالات ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. ان میں کسی حکومت کا، کسی بڑے کا، کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس مالک کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک نہیں ہے وہ مالک ہمارے لیے حالات درست نہیں کرتا. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ جگہ دیکھی ہے جہاں سے انسانوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں اور حالات نیچے آتے ہیں. مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو زلزلے ہیں یہ زنا سے آتے ہیں، اور یہ جو اچانک اموات ہیں یہ بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں. یہ جو دنیا میں سارے عذابات کی شکل میں جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں یہ بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں. جب جھوٹ بولنا عام کرو گے تو بیماریوں میں پیچیدگیاں ڈال دیں گے. اب اس طرح کی ہے، جب زکوٰۃ کے معاملے کو روکو گے تو اللہ بارشوں کے نظام کو درم برم کر دیں گے. اور اسی طرح جب دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگو گے تو اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکال دیں گے. اور جب لوگوں میں نیکی کی ترغیب اور برائی سے روکنے کا کام چھوڑو گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ چھوڑو گے تو دنیا کی برکتیں، وہ ساری نظام وہی کی برکت سے اللہ نے جو دنیا میں اتاری ہے اس کی برکت سے محروم ہو جاؤ گے. اور جب آپس میں گالم گلوچ اختیار کرو گے تو پھر اللہ جل شانہ کی نگاہ سے ہی گر جاؤ گے. اب دیکھیں ہم سارے دیکھیں تو دوست آپس میں ملتے ہیں تو گالیوں سے استقبال کرتے ہیں اور دوسرا دوست خوش ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے حالات درست ہو جائیں گے جب ہم اپنے مالک کے ساتھ تعلق درست کریں گے. تو مالک کے ساتھ تعلق درست کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو ہم جب اس پہ آئیں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی ساری خیریں اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے.